أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو وارث ہیں فردوس کے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں، پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں۔ ان میں سے اب یہ آخری 3 نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کا لفظ جو ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی نقدی یا زیور یا ایسی چیز دی جائے اور وہ اس میں خیانت نہ کرے، ایز اٹ از اس کو واپس پہنچا دے، تو وہ آدمی امین ہے۔ عموماً یہ چیز جو ہے یہ ذہنوں میں ہوتی ہے، لیکن امانت کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یا جن چیزوں کے لیے حدیث میں استعمال ہوا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ امانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ وہ کون سی امانتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے
انکار کر دیا، ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ امانت سے مراد ہے قرآن مجید میں بیان کیے گئے جتنے بھی اوامر ہیں اور نواہی ہیں وہ سارے مراد ہیں اس سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض بندوں پہ عائد کیے ہیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے شہادتین ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، یہ ساری امانتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہیں کہ یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں امانت کے طور پہ۔ اب ان امانتوں میں تم نے خیانت نہیں کرنی، بلکہ انہیں جیسے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے۔ ان امانتوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں انسان کو دی ہیں، مثال کے طور پہ گھر بار دیا ہے، مال دولت دیا ہے، اولاد اور بیوی دی ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے امانتیں ہیں جن کا حق امانت ادا کرنا انسان پہ واجب ہے۔ اور پھر انسان کو ذاتی حیثیت میں جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، دل اور دماغ جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، آنکھیں اور کان جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہ بادشاہ فرمائی بار بار جتلائی ہیں یہ امانتیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ۔ ان کا حق امانت ادا کرنا یہی ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امانتیں دی ہیں جن کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، ان کا حق امانت یہی ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے، اور جو واجبات ہیں ان پہ انسان پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ اور اسی طرح جو باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، مال دولت دیا ہے یا گھر بار دیے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور ان کا حق امانت یہی ہے کہ ان کا شکر بھی ادا کیا جائے اور ان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے، مال ہے، دولت ہے، گھر بار ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ اس کا حق امانت ادا کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حوالے کی ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کرنا بھی مطلوب ہے۔ ایک امانت وہ ہے جو معاشرہ بعض لوگوں کے حوالے کرتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد ہے، اس میں ہمیں امام چاہیے۔ اب لوگ مل جل کے دیکھتے ہیں اچھا یہ کون آدمی عالم ہے، کون آدمی متقی ہے، کون آدمی پرہیزگار ہے، آدمی کہتا ہے اچھا جی ہم اس کے حوالے امامت کر دیتے ہیں۔ اب وہ معاشرے نے ایک امانت حوالے کی ہے ایک آدمی کے، اب اس آدمی کو اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امامت کا حق ادا کرے، اور اسی طرح باقی بھی جو مثال کے طور پہ ووٹ کے ذریعے لوگ انتخاب کرتے ہیں اچھا یہ آدمی ہمارے مسائل کا ذمہ دار ہے، یہ بھی معاشرے کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے، خواہ وہ اس کے بعد صدر بن جائے یا گورنر بن جائے یا وزیر بن جائے، مشیر بن جائے یا کوئی سفیر بن جائے، جو بھی بن جائے، لیکن یہ اصل میں معاشرے کی طرف سے بعض لوگوں کو سونپی گئی امانتیں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ یہ جو امانتیں ہیں مناصب اور عہدوں کی ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھی کوئی حکومتی عہدہ دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، انہا امانت، یہ جو گورنری ہے یا سفارت ہے یا وزارت ہے یا امارت ہے یہ تو ایک امانت ہے، اس کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے، تم کمزور آدمی ہو، لہٰذا تم ممکن ہے اس امانت کا حق ادا نہ کر سکو، لہٰذا تم یہ نہ لو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ مل جل کے اپنی خیر اور بھلائی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دنیاوی امور کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو ذمہ داریاں سونپتا ہے، خواہ وہ کوئی کمشنر بن گیا ہے یا کوئی گورنر بن گیا ہے، وزیر ہے، جو بھی بن گیا ہے، وہ امانت اس نے معاشرے نے اس کو امانت کے حوالے کی ہے۔ اب اس کو اس امانت کی حفاظت کرنی چاہیے،
مطلب یہ کہ اس کو اس کا پورا پورا حق ادا کرنا چاہیے، اور ان مناسب عہدوں کی ذمہ داریوں اور جو امانت کا تصور ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی امور میں ان کی ضرورتیں پوری کرے عوام کی، یا ان کی حاجتیں پوری کرے، یا ان کو چیزیں مہیا کرے دنیاوی معاملات میں، بلکہ ان جو مناسب پہ لوگ فائز ہوتے ہیں، معاشرہ جو ان کو یہ امانتیں دیتا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ معاشرے کے یا اپنے جو لوگ ہیں ان کے دین کی حفاظت بھی کرے، ان کے دینی امور کی دیکھ بھال بھی کرے، ان کو دینی امور میں بھی سہولتیں مہیا کرے۔ جس طرح حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کی صحت کی اور ان کی تعلیم کی اور دوسرے معاملات کی ذمہ داری جو ہے، جرائم ختم کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسی طرح یہ جو مناسب ہیں یہ امانت ہے، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ عوام کے جو دینی امور ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے، ان کا دین جو ہے ان کے لیے سہل بنایا جائے، دین پہ چلنا ان کے لیے آسان کیا جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ امانت ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ ایک بھاری امانت ہے، یہ تم نہ لو اس لیے کہ ممکن ہے تم یہ ادا نہ کر سکو، اس کی حفاظت نہ کر سکو۔ یہ دوسری قسم ہے امانت کی، اور اس کی حفاظت کرنے کا بھی حکم ہے اس آیت میں۔ تیسری پھر قسم وہ ہے جو بندے بندوں کو امانت سونپتے ہیں، کسی نے کسی کو اپنی کوئی زیور دے دیا امانت کے لیے، یا کوئی نقدی پیش کر دی امانت کے طور پہ رکھنے کے لیے، یا کسی سے مشورہ کیا تو وہ بھی امانت ہے۔ اب وہ اس کے پاس جو مشورے کے طور پہ بات کہی، جو بھید ہے یا راز ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس آدمی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر یا اسے پوچھے بغیر وہ بات کسی اور سے کرے۔ یہ ساری جتنی بھی امانتیں ہیں ان سب کو اسی طرح فرمایا کہ مجالس کی جو گفتگو ہے وہ بھی امانت ہے، خواہ وہ مجالس کوئی سرکاری مجلس ہو، کابینہ ہو، یا اسمبلی ہو، یا پھر پنچایت ہو، یا اپنے کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی برادری کے لوگ ہیں، وہ بیٹھ کے کوئی گفتگو کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو گفتگو یہاں پہ ہوئی یہ باہر کسی سے نہ کی جائے، تو فرمایا کہ وہ بھی امانت ہے۔ یہ جتنی بھی قسمیں ہیں امانت کی ان سب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو آدمی امانت کی حفاظت نہ کرے اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور امانت یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو آدمی امانت کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ جو ہماری ملازمت ہے یا ہمارے کنٹریکٹ وغیرہ ہیں یہ بھی تو امانت ہے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی کرنا یا پورا اس کا حق ادا نہ کرنا وہ بھی امانت میں شامل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی امانت ادا نہیں کرتا، امانت کی حفاظت نہیں کرتا، لا ایمان لہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ منافق جو ہے اس کی 3 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت، سب سے پہلی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آدمی جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرتا ہے، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 علامتیں ہیں، جس میں یہ چاروں ہیں وہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے وہ اسی درجے کا منافق ہوگا، ایک درجے کا۔ جس میں 2 پائی جاتی ہیں وہ 2 درجوں کے برابر منافق ہوگا، جس میں 3 پائی جاتی ہیں وہ 3 درجے منافق ہوگا۔ اس لیے اس کے بارے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ لوگ پل صراط سے گزریں، تو فرمایا کہ جو امانت ہے وہ پل صراط کے دائیں طرف کھڑی کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے،
اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان کی سمجھ ہمیں آج تو شاید نہ آ سکے کہ اچھا جی امانت کا کیا جسم ہوگا یا کیا شکل ہوگی اس کی، یا اس کو کس طرح سے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر دوسری طرف رحم کو کھڑا کر دیا جائے گا، اس کی بھی اللہ بہتر جانتے ہیں شکل کیا ہوگی یا کس طرح سے کھڑا کیا جائے گا اس کو، لیکن فرما دیا کہ دائیں طرف امانت کھڑی کی جائے گی جس آدمی نے خیانت کی ہوگی اپنی امانت میں۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی امین ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی چیز دی ہے اور اس کی ہم امانت واپس کر دیں تو ہم امین بن گیا، یہ امانت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ملک کے قانون میں لکھا ہے نا کہ اسمبلی کا ممبر وہی ہو سکتا ہے جو امین اور صادق ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ ظاہر ہے لوگوں کو مانتے تو نہیں رکھتے ان کے پاس، یا ان کو جا کے کوئی نقدی یا زیور وغیرہ نہیں دیتے کہ یہ آپ رکھیں۔ وہاں امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے تم اس ذمہ داری کو اللہ رسول کے احکام کے مطابق پورا کرو گے۔ اس لیے فرمایا کہ امانت جو ہے وہ پرسرات کے دائیں کھڑی ہوگی، اور جس نے بھی اپنے اس امانت میں خیانت کی ہوگی اس کو وہیں پرسرات سے نیچے جہنم میں گرا دے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ صلہ رحمی جو ہے وہ بھی دوسری طرف پرسرات کے بائیں جانب کھڑی ہوگی، اور جس نے قطع رحمی کی ہوگی، صلہ رحمی کا حق ادا نہ کیا ہوگا، اس کو وہ پکڑ کے جہنم میں گرا دے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی امانتوں پہ ایک تو یہ ہے کہ توجہ بھی دینی چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی امانتیں ہیں، بیوی بچے، گھر بار، رزق، دولت، بینک بیلنس، یہ پلاٹ فلیٹ جو کچھ بھی ہے یہ ساری اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں رزقناکم، جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے دیا تو وہ دی بات چیز امانت ہو گئی نا۔ یہاں والے میں یشاء اناسن، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لڑکیاں وہ جسے چاہتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے۔ یہاں وہ ہبہ کرنا، ہدیہ دینا، یہ بھی امانت ہے۔ اولاد جو ہے یہ بھی امانت ہے، اور اس کے حقوق بھی بتا دیے سارے۔ والدین بھی امانت ہیں بچوں کے پاس، اولاد کے پاس، اور جتنے باقی حقوق اللہ نے بتائے ہیں یہ سارے حقوق جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ امانت کی حدیں ہیں کہ یہ امانت ہے اور یہ اس کے تقاضے ہیں، یہ تو انہیں پورے کرنے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ جو امانتیں ہیں، بہت ساری امانتیں دی گئی ہیں، ہمیں بہت ساری امانتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی امانتیں دی ہیں، پھر سوسائٹی نے ہمیں اب جو لوگ علماء ہیں، فضلاء ہیں، جن کے حوالے لوگ ممبر کر دیتے ہیں مسجد کا یا مدرسے کی مسجدیں جو ہیں وہ ان کو بٹھا دیتے ہیں اس پہ، یہ ساری امانتیں ہیں، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، اس کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ اور پھر اسی طرح جو عام امانتیں ہیں ایک دوسرے کو لوگوں کو دیتے ہیں ان کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہے معاملہ امانت کا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَحَدٍ رَاعُونَ، کہ اپنے جو وعدے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ان وعدوں میں بھی صرف وہ وعدے شامل نہیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں معاملات کرتے ہوئے، بل ایک یہ جامع لفظ ہے کہ وہ وعدے جو ہم نے اللہ سے کر رکھے ہیں یا اللہ کے رسول سے کر رکھے ہیں، وہ وعدے بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ بھی اپنے وعدوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا وعدہ جو ہے پورے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا وعدہ سب سے لیا ہوا ہے۔ الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہارا الہ بھی، خالق بھی، رازق بھی، ساری چیزیں جو ہیں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، عالم ارواح نے، ہندوؤں نے، یہودیوں نے، سکھوں نے، مسلمانوں نے، فاسق اور فاجروں نے، مشرکوں نے، سب نے اس بات کا اقرار کیا ہوا ہے کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو مشکل کشا یا حاجت روا نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی نظر نیاز نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے ساری عالم ارواح میں، ساری مخلوق سے۔ یہ وعدہ بھی شامل ہے جب اللہ یہ فرماتے ہیں نا کہ اپنے وہ بندے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں،
اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے۔ پھر ایک وعدہ وہ ہے جو صرف مسلمان جو ہیں وہ اپنے اللہ سے روزانہ وعدہ اور ریپیٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ یہ وعدہ ہے جو انسان روزانہ 5 وقت نماز میں اللہ سے کرتا ہے۔ اب اس وعدے کی حفاظت کرنا بھی ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے، کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کے نام کی نظر نیاز نہ دے، کسی کو مشکل خیال اور حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے نام کے کھانے نہ پکائے، کسی کے نام کے صدقہ خیرات نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں عبادتوں میں شامل ہیں، اور عبادت کا اللہ سے انسان روزانہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور نستعین، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، صرف تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تجھے ہی ہم اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں گے، تجھ سے ہی دعا اور پکار کریں گے، مصیبت کے وقت اور تکلیف کے وقت آپ سے ہی مانگیں گے۔ یہ سارے وعدے اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وعدہ کوئی آدمی کسی بندے سے وعدہ کرتا ہے وہ بھی وعدہ اس میں شامل ہے۔ ہم لین دین میں وعدے کرتے ہیں، اور تجارتی معاملات میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، یا کوئی کسی سے رات کی بات کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی اور سے بات نہیں کرنی، یا ہم وعدہ کرتے ہیں اچھا بھئی میں فلاں وقت پہ آپ کے پاس آؤں گا، یا فلاں وقت پہ ہماری ملاقات ہوگی۔ اب اس معاملے میں تو بہت سے لوگ، اکثریت لوگ جو ہے وہ کیئر لیس ہے، بہت ہی غیر محتاط ہے اوقات کے معاملے میں۔ اچھا بھی ہم فلاں وقت میں اتنے ٹائم پہ ہم فلاں جگہ ملاقات کریں گے، ملیں گے۔ ہاں جی میں تو وہ رش تھا بڑا، میں تو وہ فلاں کام پڑ گیا تھا، یا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، یا پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس کی بندے بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ بہت ہی یہ اس میں شامل ہے، یہ مومنوں کی صفات ہیں، ان مومنوں کی جو جنت میں جانے والے ہیں۔ بڑی اہم باتیں ہیں یہ۔ دیکھیں نا، ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے رمضان آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور استقبال کیسے کرنا ہے، تیاری کیسے کرنی ہے، یہ کریں وہ کریں، ایسے کریں ایسے کریں۔ یہ جو سورہ مومنون کی پہلی آیتیں ہیں نا، بار بار پڑھیں۔ یہ رمضان مبارک کا بہترین پیکج یہ 10 آیتیں ہیں سورہ مومنون۔ جو آدمی اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے نا، مطلوب تو یہی ہے نا رمضان کا، کہ اپنے گناہ معاف کر کے ہم جنت کے وارث بنائیں اپنے آپ کو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیکج دے دیا ہمیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، سردردی یہ ہے، اور جو سب سے بڑا اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوتاہی ہے ہمارے عمل میں۔ روزانہ بڑی ایک نہیں سینکڑوں پوسٹیں آتی ہیں، کل کا روزہ رکھنا، کل سوموار ہے بھول نہ جانا، کل کا روزہ رکھنا جمعرات ہے بھول نہ جانا، اچھا درود شریف ضرور پڑھنا، یہ کام ضرور کرنا، نفل پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اتنی نصیحتیں اتنی بھرمار ہے کہ انسان کا پڑھ پڑھ کے تو انسان تھک جاتا ہے، اتنی نصیحتیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا مفتیوں کی اور شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بن گئی ہے، کوئی بندہ فاسق فاجر یا گناہگار تو رہا ہی نہیں، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنا فکر کرو کہ میرا اپنا عمل جو ہے وہ کیسا ہے، میں خود کیا کر رہا ہوں، خود واقعی میرے جنت کی ضمانت مل گئی ہے مجھے؟ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی ہو گیا ہے معاملہ، اور ایسی بن گئے ہیں، مزاج بن گئے ہیں کہ اپنی تو فکر ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ساری دنیا کو جنت میں بھیجنا ہے، ہم خود جنت میں جاتے ہیں تو چلے جائیں، اپنی بالکل پرواہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ کوئی پیکج ادھر سے بڑے لٹریچر پڑھنے کی، بڑی کتابیں پڑھنے کی اور بڑے مطالعے کرنے کی بالکل قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے نا، وہ یہ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں پڑھ کے ان پہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا وارث بن جائے گا۔ صرف رمضان کا نہیں بلکہ باقی سارے 11 مہینوں کا بھی بہترین پیکج ہے یہ۔ اور ہمیں سے ذرا ہم خود، میں بھی اور آپ بھی ذرا خود دیکھیں کہ ہم آج تک کتنا عمل کیا ہے ہم نے ان باتوں۔ یہ جو 10-12 اللہ تعالیٰ نے باتیں گنوائی ہیں،
کہ اگر تم ان پہ عمل کرو گے تو تم جنت کے وارث بن جاؤ گے، تو ہم ذرا سوچیں خود اپنے بارے میں کہ ہم نے یہ کتنی امانتیں ادا کی ہے، امانتوں کا حق ادا کیا ہے، کتنی اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کر کے تو اس امانت کا حق ادا کیا ہے، اپنے مال اور رزق اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، لاکھوں کروڑوں ہزاروں دیے ہیں، تو ہم کتنا ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ جو بادشاہ فرما دی کہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے اور بیکار باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس طرف نہ جاؤ، اور کتنا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم تو وقت برباد ہی باتوں میں کرتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، اچھا ہی ٹی وی لگا دیں، اچھا یہ موبائل لے کے بیٹھ جائیں، گھنٹے ضائع ہوں گے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ساری رات برباد ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضول باتیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ایک بہترین پیکج ہے رمضان کا، قطعاً کوئی ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فی الواقعی رمضان میں اپنے آپ کو نیکیوں میں ڈھالنا چاہتا ہے اور نیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے پیکج دے دی ہے، ساری باتیں اللہ نے دے دی ہیں، اللہ کے رسول نے۔ لیکن یہ تو لولے اور لگڑے بہانے ہیں کہ اچھا جی فلاں سے لے، فلاں سے لے، فلاں سے لے، فلاں پڑھے ادھر پمفلٹ بنائے تو یہ کریں، وہ تقسیم کریں۔ جو جسے پڑھنا ہے قرآن پڑھے، یہ آیتیں بار بار پڑھیں اور ان باتوں پہ غور و فکر کریں۔ ان باتوں کے بارے میں جتنی تفسیریں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تفسیریں پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں۔ اصل معاملہ اپنی ذات کا ہے۔ صحابہ دوسروں کے کتنے صحابہ ہیں جو دوسروں کے لیے جو ہے جہاد کیا، دین پہنچایا، لیکن یہ سارے کام کرنے کے باوجود فکر اپنی رہتی تھی انہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مطلب کبار صحابہ کرام ہیں، جنت کی بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یا کوئی دوسرے صحابی تھے، وہ باتیں کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے، اور پھر وہ عبداللہ بن مسعود اٹھ کے چلے گیا۔ بعد میں عبداللہ بن عمر جو ہے وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہاں ابھی عبداللہ مسعود تھا، اس نے یہ مجھے بات بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنی سی بات پہ فکر اپنی لگ گئی، دوسروں کی نہیں ہے فکر، یا دوسروں کو نہیں بات کرنے شروع کر دی، اچھا تکبر نہ کریا جائے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، اور یہ نہ کرو وہ نہ، دوسروں کو نہیں، اپنی فکر لگ گئی کہ میرا کیا بنے گا۔ اتنی سی بات جو ہے وہ بات بتا کے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں فکر اپنی ہے کہ میرے اندر تو نہیں کہیں تکبر اتنا کہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں۔ اور کتنے کبار صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ گھر میں بیٹھے بیٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنی بار وہ آپ نے سنے ہیں واقعات ان کے، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے حضرات جو تھے صحابہ کرام اپنی ذات کے بارے میں فکر مند تھے۔ وہ چیز تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ہمیں تو فکر ہے ساری دنیا کی، ساری دنیا کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا یہ ویڈیو بنا کے، اچھا وہ جی 10,000 کو، 15,000 کو، 1,00,000 کو بات پہنچ جائے گی۔ یہ نہیں کوئی سوچتا کہ 1,00,000 کو بات پہنچ گئی اور ممکن ہے وہ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں، میرا اپنا کیا بنے گا؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہے اللہ سے، یا میں نے لکھوا لیا ہوا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے سزا نہیں دے گا یا جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، باقی ساری دنیا جہان کا فکر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی ہے، بڑی اچھی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ نماز کا پھر اللہ نے ذکر فرما دیا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو ابتدا میں بات تھی وہ مختلف بات ہے۔ ابتدا میں یہ بات تھی فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں کو سنوار کے پڑھتے ہیں، خشوع ہوتا ہے ان کی نمازوں میں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، میں مطلب بہت گناہگار ہوں، مجھے تو اپنی نمازوں کی صحیح بات فکر ہے کہ میں خود جو آپ کو باتیں بتاتا ہوں، میں پھر اس پہ سوچتا ہوں کہ میں خود، میری وہ نماز ایسی ہے یا نہیں۔ مجھے تو اپنا یہ ابھی تک میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں واقعی خشوع والی ہیں، پتہ نہیں میری اپنی نمازوں کا کیا بنے گا۔
یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. یہ پیکج جو ہے نا رمضان کا، یہ بہترین پیکج ہے. جو کہتا ہے نا کہ رمضان کا کوئی پیکج دے ہمیں، یہ 8-10 آیتیں اس کو دے دیں. اگر کوئی فی الواقع نیت رکھتا ہے، اگر فی الواقع کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. وہ جو پہلا حکم تھا نماز کے لیے وہ تھا کہ نماز میں خشوع اختیار کرو. یہاں پہ حکم یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت اور چیز ہے، اس میں خشوع اور چیز ہے. حفاظت یہ ہے کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، تاخیر سے نہ پڑھے، قضا نہ ہونے دیں، اول وقت میں نماز پڑھیں. فرمایا کہ سب سے افضل ترین عمل اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. اور پھر باقی جو اس کے ارکان ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں نماز کے، ان سب کو اچھی طرح ادا کرنا، یہ اس کی حفاظت ہے. رکوع سجود اچھی طرح ادا کرنا، قیام اچھی طرح ادا کرنا، تشہد اچھی طرح پڑھنا، بعد میں دعائیں اچھی طرح پڑھنا، سکون سے ساری نماز پڑھنا، سکون سے آ کے نماز میں شامل ہونا، یہ اس کی حفاظت میں شامل ہے. اور پھر آگے جو ہے نا سورہ معارج، سورہ معارج میں یہ بات بھی ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں نماز. یہ 3 حکم ہیں الگ الگ. نماز کی حفاظت کرنا اور نماز میں ہمیشگی کرنا، دائمون ہمیشہ، اس کا مطلب اور ہے. یہ تینوں الگ الگ مفہوم ہیں ان کی. خشوع کا مطلب الگ ہے، حفاظت کا مطلب الگ ہے، دائمون کا مطلب الگ ہے. دائمون کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں انسان مرتے دم تک پڑھتا رہے. 5 نمازیں مرتے دم تک پڑھنی ہے، دائمون ہمیشگی اختیار کرنی ہے. ایسے نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں پاکستان میں تو آگے دیکھا ہے، اکثر کا حال یہ ہے، پوچھیں آج بس کبھی 3 پڑھ لیتے ہیں، کبھی 4 ہو جاتی ہیں، کبھی 2 ہو جاتی ہیں، کبھی ایسے ہے کبھی ایسے ہے. یہ دائمون نہیں ہے. دائمون یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، 1 یا 2 نہیں، 3 یا 4 نہیں، 5 نمازیں پڑھنی اور پھر مرتے دم تک پڑھنی. یہ ہے دائمون. اور حافظون، یہ حفاظت والی بات ہے، اور خاشعون خشوع والی بات ہے. یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ بات اللہ نے فرمائی، اولئک هم الوارثون، جو لوگ ان 10 باتوں پہ عمل کریں گے وہی ہے وارث جنت الفردوس کے. جنت الفردوس جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس کا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت کا وہ ان لوگوں کو ملے گا جو ان باتوں پہ عمل کریں گے. کتنا اچھا پیکج ہے، پوری زندگی کے لیے ہے. یہ صرف 1 مہینے کا بات نہیں ہے. یہ جو عمل ہے یا جو پیکج ہے یہ تو ساری زندگی کے لیے اللہ نے دے دیا ہے. اور پھر یہ جو بات ارشاد فرمائی، وارثون، کہ وہ وارث ہوں گے. وارث ہونے میں 2 باتیں جو ہیں وہ بڑی واضح ہیں. ایک بات تو یہ کہ وارث وہ ہوتا ہے جو سب سے اقرب ہوتا ہے، سب سے پہلے وراثت کا حق اسے ہی ملتا ہے. اگر بیٹا ہے نا تو پھر باقی جو بہن بھائی یا آگے پوتے دوتے وہ سارے محروم ہو جاتے ہیں. جب اقرب رشتہ دار موجود ہے نا تو پھر باقی دور والے محروم ہو جاتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آدمی ان صفات پہ عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے، اللہ کا مقرب ہے. وہ یہ صفات جو ہیں اللہ کے مقرب بندوں والی صفات ہیں کہ جو آدمی ان صفات پہ عمل کرے گا وہ جنت کا وارث بنے گا، اللہ کا مقرب ہوگا وہ. اور وراثت میں جو دوسری بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں وارث کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی صورت میں
وارث کو وراثت سے محروم نہیں کیا۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی کا کوئی بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، آدمی تنگ آ جاتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ میری وراثت اس کو نہ ملے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کیا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، دکھی ہو گیا اس سے والدین، ساری اپنی جائیداد جو ہے کسی خدمت خلق کے ادارے کو دے دی، فلاں ہسپتال کو دے دی، ٹھیک ہے میں اپنے بیٹوں کو نہیں دیتا۔ یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے بچہ اگر نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کی سزا تو اس کو ملے گی اللہ کے ہاں، لیکن باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نافرمانی کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم کر دے۔ وراثت سے محروم کرنے کا کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ وراثت ایسا حق ہے، اگر بالفرض عام طور پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بیٹیوں کو تو ویسے ہی محروم کر دیتے ہیں، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی باپ جو ہے نا، جو وارث حقدار ہے وراثت کا، اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ بات جو ہے اس پہ پکے ہو جاؤ کہ جو آدمی ان باتوں پہ عمل کرے گا، یہ ممکن نہیں کہ ان کی حق تلفی ہو، یہ ممکن نہیں کہ ان کو جنت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ تو تمہاری وراثت ہو گئی، اس سے کوئی تمہیں محروم نہیں کر سکتا۔ بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معاملے ویسے پڑھنے کے لیے تو بڑے آسان ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے بڑی مشکل چیزیں ہیں، یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ آج کل کے ماحول کو دیکھیں نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یا جس طرح ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقیقی وارث بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے۔ خاص طور پہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اس کے لیے ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے محترم بھائی عبدالرحیم صاحب ابھی تک ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے سارے حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے انہیں، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی صحتیاب کر کے انہیں اپنے بال بچوں میں گھر میں خوش و خرم لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ آزمائش دور فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ان کی بیماری جو آئی ہے ان پہ ان کے گناہوں کا کفارہ بنے اور ان کے بلندی درجات کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے صحتیاب کرے انہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شیخ یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے تو اس کا اگر جواب دے سکے تو۔ ہلو جی یہ ایک چیٹ میں سوال ہے، اگر کوئی دھوکے سے محروم کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی دھوکے سے محروم کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اتنا ہی لکھا ہے انہوں نے، اب نہیں پتا کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز سے محروم کر دیا جائے؟ غالباً وراثت سے کہنا چاہ رہی ہیں میرا خیال ہے۔ نہیں وراثت میں نے گزارش کی نا کہ وراثت سے کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو آنکھ وغیرہ کر دیتے ہیں، وراثت سے معروم کر دیتے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ وراثت کے حق اللہ تعالیٰ نے حصے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں،
لہذا ان حصوں سے کوئی آدمی بھی کسی دوسرے کو کسی بھی وجہ سے ناراضگی سے یا کسی بھی وجہ سے محروم نہیں کر سکتا. اگر وہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. واہ